تو نہ کہ میں حسینی، تیرا وجود دیکھ کے لوگ کہیں یہ حسین ہے۔ تیرا ایک ایک انگ بتائے، تیرا زندگی کا ایک ایک رنگ بتائے، تیرے چلنے کا ایک ایک ڈھنگ بتائے، تیرا وجود بتائے کہ تو حسینی، تیرا چلنا پھرنا بتائے کہ تو حسینی، تیرا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ تو حسینی، تیرا کھانا پینا بتائے کہ تو حسینی، تیری تجارت بتائے کہ تو حسینی، تیری معیشت بتائے کہ تو حسینی، تیری معاشرت بتائے کہ تو حسینی، تیرا لین دین بتائے کہ تو حسینی، تیرا قول بتائے کہ تو حسینی، تیری نماز بتائے کہ تو حسینی۔ موتی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ پنجابی سمجھ آ جائے گی؟ پٹھان تو نہیں چوکے بیٹھے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے حسین، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد مان۔ حسین دا جہاد من، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ حسین دی حسین ہے، حسین سب رویداد من، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، جس طرح اپنے باپ کے دوست کو سلام کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے، حضور کے دوستوں سے محبت رکھ، حضور کے رشتہ داروں سے محبت رکھ۔ کل قیامت کے دن تجھے نہ صحابہ کے سامنے شرمندگی ہو، نہ اہل بیت کے سامنے شرمندگی ہو۔ کسی کے کہنے پر اپنی آخرت اپنا عقیدہ خراب مت کیجیے۔ عقیدے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، آقا کا فرمان ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ بھی مان اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور وہ بھی مان جو وہ رسول کہہ رہا ہے۔ رب کی اطاعت بھی کر، رسول کی اطاعت بھی کر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب تو رسول میرے کی اطاعت کرے گا تو میری اطاعت تو اسی میں ہو جائے گی۔ اور رسول کی اطاعت کے لیے صحابہ بھی معیار حق، آل بیت بھی معیار حق۔ آج اس مجلس میں، خوبصورت مجلس میں، اپنے عقیدے کو امن دینے کے لیے، ملک کو امن دینے کے لیے، معاشرے کو امن دینے کے لیے تہیہ کر لیجئے، جو بھی فرقہ واریت پھیلائے گا اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بول بول، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تجھے نہیں پتا تجھ سے غلط انداز میں کس طرح کام لے کر بیرونی قوتیں خوش ہوتی ہیں کہ یہ قوم تقسیم ہو جائے تو پھر ان پر حملہ کیا جائے۔ مودی یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کسے للکار رہا ہوں، وہ پاکستان کو للکارتا ہے، اور پاکستان کے مسلم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دے ان اپنے فروغی اختلافات کو، آ ایک پیج پہ اکٹھا ہو، رب کی توحید پہ ایمان رکھ، حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھ، صحابہ اور اہل بیت کو حق مان، اولیاء اللہ کی اطاعت کر، پھر دیکھ مودی ہے یا ٹرمپ ہے، کوئی بھی اللہ انہیں ذلیل کر کے تیرے قدموں میں لے کے آئے۔
اللہ رب العزت پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستانیوں کو سلامت رکھے، اللہ کرے انشاءاللہ ایک مدینہ اور ایک پاکستان، یہ دو ملک ہیں جن کی بنیاد کلمہ اسلام ہے اور بنیاد مضبوط ہے۔ آپ کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو بلڈنگ اتنی مضبوط ہے، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی۔ پاکستان اب تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، مدینہ دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، اس لیے کہ مدینہ کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ جو آنکھ مدینہ کی جانب اٹھے گا یہ مسلمان متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، جو آنکھ پاکستان کی جانب آئے گا یہ مسلمان تمام فروغی اختلافات کو بھلا کر انشاءاللہ پاکستان کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے۔ پاکستان علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔